نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد برادران اسلام، ہر مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے اور ان کی اتباع کی نیت سے اور ان کے امتی ہونے کی وجہ سے اور ان کی تربیت سے تربیت یافتہ بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں، اطوار ہیں، سیرت ہے، ان میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی فکر میں رہنا ہے اور کوشش کرنا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم سب بہت سے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت سی غفلتوں کا شکار ہے، بہت سی عادتیں ہماری ایسی ہیں پہلے سے کہ وہ مطابق نہیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، پر اس کے باوجود ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اصل زندگی تو وہی ہے جو سرکار کی ہے، صحیح طریقہ تو وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم غلطی پر ہیں۔ جس آدمی کو یہ اقرار ہو جائے، یہ فہم مل جائے، اس آدمی کو صحیح راستے کا دروازہ ملے گا۔ جس آدمی نے یہ سمجھا کہ نہیں اے موقع میں جس حالت میں ہوں ٹھیک ہوں، تو پھر اس کو راستہ صحیح نہیں ملا۔ صحیح راستہ تو اس کو ملا جس کا یہ یقین ہے کہ بات تو صحیح آپ کی ہے، طریقہ صحیح آپ کا ہے، کلچر صحیح آپ کا ہے، تہذیب وہی ہے جو آپ نے دی، تمدن وہی ہے جو آپ نے دیا، رہن سہن کا طور طریق اصل وہی ہے جو آپ نے دیا، بقیہ یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں قصوروار ہوں، میری عادتیں خراب ہیں، مجھے اچھا ماحول نہیں ملا، میرا انوائرمنٹ صحیح نہیں تھا، مجھے کسی نے شروع میں جب میری ہیبٹس ڈیولپ ہو رہی تھی تو بتایا نہیں کسی نے کہ کیسے کی جاتی ہے۔ ایک لاشعوری کا دور تھا، انسان جانوروں کی طرح سے بڑھ جاتا ہے بعض مرتبہ، کوئی بولنے بتانے والا نہیں ہوتا، اور جو بولنے بتانے والا ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ بالکل اندھا ہوتا ہے، انسانیت نہیں ہوتی اس کے پاس، وہ انسانیت جو حضور نے دکھائی۔ ہاں وہ انسانیت ہوتی ہے جو لوگوں سے دیکھا دیکھی اس نے سیکھی، وہ انسانیت معتبر نہیں ہے اللہ کے پاس۔ معتبر تو وہی انسانیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو نہ سکھانے والوں کی طرف سے کوئی رہبری ہوئی، نہ خود اپنی طرف سے ہوئی، اب زندگی کے اس مرحلے میں ہے کہ اللہ کے پاس جانے کا وقت پتہ نہیں کب ہے۔ ایسے وقت میں اگر میرا شعور یہ زندہ ہو جائے، ہر مسلمان کے شعور میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں اپنے آپ کو تربیت میں ڈھالنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی عادتوں کو بدلنی ہے، اور مسلسل اس کوشش میں ہم رہیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت جلد پک اپ لے لیتا ہے، نیت اس کی صحیح ہے اور تربیت کا وہ خواہاں ہے، خواہش مند ہے، چاہتا ہے اور اقرار ہے اس کو، تو پھر وہ چلے گا آگے۔ اس میں ایک خاص بات ہے، اگر بالفرض کسی آدمی نے اس کوشش کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو بھی اس آدمی کے لیے بھلائی ہے اس معنی میں کہ کوشش میں تو لگا ہوا، ٹرائی تو کر رہا تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک کام حاصل ہو جانا یا کام کی کوشش کرنا دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے قرآن پاک یاد کرنے کا ارادہ کیا، حفظ کرنا شروع کیا، چند پارے اس نے حفظ کیے تھے، اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں حافظ اٹھائیں گے، کیونکہ ٹرائی کر رہا تھا اور نیت اس کی صحیح تھی اور کوشش میں برابر لگا ہوا تھا، وہ ادھورا نہیں ہوگا، وہ حافظ ہوگا، حافظوں میں اس کا شمار ہوگا۔ نیت کا یہ اثر ہوتا ہے، کوشش کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی حج کو جا رہا ہو اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے اور حج کا اس کو موقع نہیں ملا، تو جب قیامت میں وہ اٹھے گا تو حاجی اٹھے گا، اگرچہ اس نے بیت اللہ تک کو دیکھا بھی نہ ہو اپنی زندگی میں، روزہ مبارک پر وہ حاضر بھی نہ ہوا ہو، لیکن حاجیوں میں اٹھے گا وہ،
بلکہ دوسرے حاجیوں کے مقابلے میں اس کا حج مقبول ہوگا، کیونکہ دوسرا حاجی نے حج کیا، پتہ نہیں اس نے اپنی نیت کیسی رکھی، وہ قبول بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی، لیکن اس کا معاملہ ایسا نہیں، یہ مقبول حج والا ہوگا۔ ایک تیسری بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی طرف سے مقرر کر دیں گے جو قیامت تک اس کی طرف سے ہر سال حج کرے گا۔ کوشش اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے، مل جائے ویسا موقع تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوشش میں تو آدمی لگا رہے۔ اس ضمن میں کچھ باتیں دہرا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرنے میں لگے رہے ہیں۔ اس میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جو اوقات گزارتے تھے ان کی ایک ترتیب تھی۔ وہ ترتیب یہ تھی کہ آپ کے اوقات 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے۔ جب ہم آفس سے آئیں، جب ہم گھر پہ ہوں، جابلیس ہوں، حجاب کرتے ہوں، تجارت کرتے ہوں، ملازمت کرتے ہوں، جب گھر آئیں گے تو ہمارے پروگرام میں ہونا چاہیے ایک چیز، ہمیں میرا ٹائم ٹیبل کیا ہے، یہ کیا کیا کرنا ہے۔ اس میں سے ایک حصہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقرر تھا، کچھ حصہ گھر میں اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ نمازیں وغیرہ تو مسجد جا کے ادا ہوں گی، فرض نماز، نوافل ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، سات سے اگر صبح میں موقع مل جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، کچھ تسبیحات ہیں، ذکر ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا بہت کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو کثرت سے کرنے والا ہوتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے، بالکل حضور کی شفاعت اس کو ملتی ہے۔ اور کثرت کی تعریف اقل درجے میں 300 تک کی گئی ہے۔ اگر کوئی 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عادی ہوگا تو وہ درود شریف کو کثرت سے پڑھنے والوں کی تعریف میں شامل کیا جائے گا، رینج میں آ جائے گا۔ کثرت میں فرق ہے، مگر اگر اقل قلیل کوئی 300 بھی کرے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کم پڑھا، یہ زیادہ درود شریف پڑھنے والوں میں سے۔ ہر جمعہ خطیب صاحب بولتے ہیں کہ وہ جو آیت پڑھتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ والی، وہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ہفتہ بھر میں بھولنا مت اس وظیفے کو، اس معمول کو، جب کا جب پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی وہ۔ اسی وجہ سے علماء نے جب کا جب پڑھنے سے منع بھی کیا کہ دل میں پڑھو، لیکن اس میں اصل تعلیم ہے کہ جو اہم کام ہے، جیسے سب سے اخیر میں خطیب کو دیکھیں گے کہ اذکروا اللہ العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، جب یہ بولتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں چلو اس کا خطبہ ختم ہو گیا، اب جماعت شروع ہو جائے، تو ہمارے پاس سائن ہے وہ خطبہ ختم ہونے کی، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے کہ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بازار میں، گھر میں، کاروبار میں، جتنا ہی آدمی مشغول ہو، دل بیار دست بکار، دل بیار دست بکار صوفیہ کا مقولہ ہے کہ ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور دل اللہ میں لگا ہوا ہے۔ حضرات نقشبندیہ کی اصطلاح ہے خلوت در انجمن۔ خلوت در انجمن ان کے پاس اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ہوتا لوگوں میں ہے لیکن دل سے وہ تنہا ہوتا ہے۔ اور آپ بولیں گے کہ کیسے پاسبل ہے؟ نہیں، یہ پاسبل ہی نہیں بلکہ عمل میں ہے بہتوں کے۔ بزرگان دن تو اس کے عادی ہوتے ہیں، اس کی پریکٹس کراتے ہیں، اور ہم سب کر سکتے ہیں، تھوڑی سی مشق کی بات ہوتی ہے۔ آدمی دوستوں میں بھی ہے، آدمی جاب میں بھی ہے، آدمی گھر میں بھی ہے، بیوی بچوں میں بھی ہے، احباب میں بھی ہے، پارٹیوں میں ہے، سب چیزوں میں ہے، لیکن اس کا دل ہے وہ لگا ہوا ہے اپنے مولا کے ساتھ۔ اس کو ان کی اصطلاح میں کہتے ہیں خلوت در انجمن، انجمن میں بھی خلوت۔ ہمارے پریکٹس لے کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انجمن در خلوت میں ہیں، تنہائی میں بھی ہمارا دماغ 50 جگہوں پہ گم رہا ہوتا ہے۔ ہماری خلوت میں بھی انجمن یہ مخلوق کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہماری خلوت میں انجمن زیادہ ہوتی ہے انجمن میں انجمن کے مقابلے میں۔ تنہائی ہے مگر وہ تنہائی نہیں، اور جب تک آدمی کا دل فارغ نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض لینے، فیض قدس کے اس کے قلب پر جاری ہونے کے راستے بنتے نہیں، یہ علماء نے لکھا ہے۔ اور اس کی دلیل بیان کی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے والی تھی تو حبب الیہ الخلا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی تھی، تنہا پسند ہو گئے تھے، خلوت پسند ہو گئے۔ 6 مہینے آپ نے مکے میں ایسی کون سی وہاں پہ بھیڑ تھی، ایسا کون سا رش تھا، اس کے باوجود آپ جنگل میں چلے جاتے، اور جنگل میں بھی پہاڑ پہ جاتے تھے غار حرا۔ آج بھی چڑھنا اس کا آسان نہیں، 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، تقریباً گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹہ پہاڑ پہ چڑھنے پہ لگ جاتا ہے غار حرا میں۔ وہاں آپ کئی دنوں کا توشہ ساتھ میں لے جاتے تھے، یہ تزود لہا لاؤ، اور اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے تھے، پانی رکھ لیتے تھے اور سب کو رکھ لیتے تھے۔
راتوں میں وہاں رہتے تھے. 6 مہینے آپ نے ایسا وقت گزارا ہے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ فرشتہ آ گیا وقال اقرأ، اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. وہ تفصیل ہے بخاری شریف. تو قلب کو غیر اللہ سے فارغ کرنے کی مشق کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اذکر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھو. لوگ کہتے ہیں وہ جلالی ہے، وہ جمالی ہے، میں یہ پڑھوں یا وہ نہ پڑھوں، کتنے مرتبہ پڑھوں. 111 مرتبہ. بھائی 111 112 کوئی کوانٹٹی ہے؟ ایک آدمی کے لیے زبان سے پڑھنے میں 111 مرتبہ کوئی یا اللہ پڑھے گا، مطلب کتنی دیر پڑھے گا؟ 1 منٹ میں ہوتا ہے بھائی، 1 سیکنڈ سے بھی کم میں ہو جاتا ہے نا. وہ ایک مسلمان کو تو 24 گھنٹے ذکر میں رہنا ہے. ہاں بعض اذکار ایسے ہیں کہ وہ اپنے شیوخ سے، اساتذہ سے، علماء سے معلوم کر لیے جائیں، مگر یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہنا. جس کا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ آپ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے بالکل کسی لیکوڈ میں رکھتے ہیں. آلو وغیرہ کو محفوظ رکھنے کے لیے پانی ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، الکوہل میں رکھا جاتا ہے، شہد میں رکھا ہے، کسی چیز میں ہوتا ہے، اچار وغیرہ تیل میں رکھے جاتے ہیں خراب نہ ہونے کے لیے. تو ایسا آدمی کا ذکر منہ میں اس طرح ہونا چاہیے کہ گویا اس کی زبان اس میں ڈوبی ہوئی ہے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں بالکل تازہ رہے. جیسے وہ ہے ایسے درود شریف کی تعلیم ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے رہنے کا کہ اس کو پابندی سے پڑھتے رہنا، روزانہ پڑھتے رہنا، چلتے پھرتے پڑھتے رہنا، اپنے ورد میں رکھنا. ایک ہوتے ہیں اوراد، ایک ہوتے ہیں اذکار. اور آپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص ذکر کو یا وظیفے کو آدمی اپنے معمول زندگی میں رکھ لیتا ہے، اس کو اوراد کہتے ہیں. اس کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے، فلاں اتنا فلاں اتنا فلاں اتنا. تو اللہ کی یاد میں آدمی ہوتا ہے. تو جیسے یہ بات ہے ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوقات مبارکہ ہیں اس میں سے گھر میں یہ ہے کہ کچھ وقت اللہ کے ذکر میں ہو. حضور نے فرمایا کہ گھر کو قبرستان مت بناؤ. ویسے بھی سیرت مبارکہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، تو صرف نماز ہی پڑھنا نہیں ہے بلکہ اور بھی کام بہت سے کرنے ہیں. نماز بھی پڑھنی ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اس کے ساتھ ایک وقت اپنے اللہ کے ذکر کے لیے، اور دوسرا وقت بیوی بچوں کو دینا باضابطہ. یہ نہیں کہ اپنے گھر آ گئے، اب کوئی آدمی ہے کہ اپنے آفس کی فائل کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے چیٹنگ میں، کوئی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں چلے گئے ٹینس میں، اور وہ گھر والی کے فون آ رہے ہیں کہ صاحب ذرا ان کو سمجھاؤ، خدا کا خوف دلاؤ، یا ہمارا کون ہے کوئی نہیں ہے. یہ آتے ہیں آفس سے، ان کو اپنے ہی رہتا ہے. دوستوں میں تو یہ بڑے چہچہاتے رہتے ہیں اور میرے سامنے آ کے بالکل سوئمی کا جھاڑ ہو جاتا ہے. سوئمی کا ایک درخت ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیے تو بجھ جاتا ہے. یہ تو کھلا ہوا ہے، جیسے آپ نے ہاتھ لگایا وہ دونوں پتے اس کے مل کے بند ہو جاتے ہیں. بہت مرتبہ میں نے ٹرائی کیا، ہماری طرح بہت ہوتا ہے. گھر میں آتے ہیں وہ خاموش شاہ، چپ شاہ، بولتے ہی نہیں کچھ. راضی ہے تو نہیں پتا، نہیں راضی ہے تو نہیں پتا. اور یہ کہ بیوی کو ٹائم دینا، ہنسنا، بولنا، دل لگی کرنا، اس کی طبیعت کو خوش کرنا. اصل میں ہوتا ہے ایک اور بھی ہے چکر، وہ یہ ہے کہ عورتوں کے پاس بھی کیونکہ فہم کی گڑبڑ ہوتی ہے، تو وہ جیسے گھر میں آتا ہے تو اپنے پیٹ کے سارے بندر اس کی پیٹ اٹھا دیتی ہے، اور وہ اس کو کھجانا شروع کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہے، وہ گروسری نہیں ہے، بچے کی طبیعت خراب نہیں ہے، یہ بچہ تو آپ کے ساتھ ہی اٹیچ ہے. وہ اٹیچ کر کے اس کے سر پہ چڑھا دیا، وہ لے کے پھر اب جب تک گھر میں ہے. بچوں کو مرد تھوڑے سنبھال سکتے ہو، تو عورتوں کا ہی کام ہے. تو بچہ ہنستے بولتے تھوڑا سا کپڑے وپڑے اچھا پہنا ہوا ہو، گود میں لے آدمی 1-2 مرتبہ پپو کرے چھوڑے. مرد تو یہ کام زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے. بعض اللہ کے بندے ہیں جو ٹائم دیتے ہیں، ماشاء اللہ، یہ قربانی ہے ان کی، دے دے تو بہت اچھا ہے. یہاں کے حالات ایسے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے، مرد اپنا مائنڈ یہ بنا لیتا ہے کہ یہ پنچایت میں جانے نہیں، اپنا یہ کہ آؤ گھر میں بس دیکھا جائے گا. ویسا نہیں ہے. شیئر کرنا، وہ ہیڈک لینا ہے ان کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تأہل والی زندگی کو پسند فرمایا اس کا مطلب بھی وہی ہے. تأہل کا مطلب یہ اسلام میں نن پنا نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے کہ بیوی بچوں سے دور. آپ نے ایک ایسا مذہب لایا جو زندگی کے ہر شعبوں میں رہبری کرنے والا ہے، اور زندگی کی ساری مشغولیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. اس چیلنج کو قبول کرنا ہے، بیوی بچوں کے چیلنج کو قبول کرنا ہے. وہ بہت ہیڈک ہے، اور اس میں مرتبہ بہت زیادہ ہے، فضائل بہت ہیں اس کے، درجات بہت ہیں اس کے. خالی بیٹی کی آدمی صحیح تربیت کر کے پال کے بڑا کر کے شادی کر دے، جنت کی بشارت ہے. کتنا بڑا کام ہے،
क्योंकि उसमें रिटर्न कुछ नहीं होता है। बेटे पे ये फजीलत क्यों नहीं है, बेटी पे क्यों है? उसकी वजह यह है कि बेटी को तो आपको किसी को शादी करके दे देना है, आपको रिटर्न कुछ मिलने वाला नहीं। बेटा तो ये है कि बड़ा होगा, कमाएगा, कुव्वत बाजू बनेगा, लोगों के लिए लोगों की तरफ से कोई जरूरत पेश आए तो हिमायत करेगा, कमा के मुझे पालेगा, बुढ़ापे में काम आएगा, ये रिटर्न है उसका। ये अलग बात है कि आजकल के बेटे ये काम नहीं कर रहे। बेटे जो थे वो तो दर्द सर बने, बेटियों ने सर दबाया देर तक, जिगर मुरादाबादी ने। आजकल बेटे सर का दर्द है और बेटी बेचारी सर दबाती है आके, डैडी कैसे हैं, अम्मा कैसे हैं, आपकी तबीयत तो खराब हुई है, दवा खा लीजिए, बस ये होता है। हालांकि बेटे का असल ये काम है। सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान फरमाई, देखिए खाली बेटी को पाल के शादी करने पर ये फजीलत बता दिया। घर का चैलेंज है, कबूल करना है उसको, घर वालों को टाइम देना है, उनका दिल लगाना, उनके साथ सब्र से रहना। बावजूद इसके कि हम जॉब से थक कर आए हैं, फिर भी ये समझना कि उसको क्या मालूम कि मैं कितना थका हुआ हूं, वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, तवक्कुआत क्या है, उन तवक्कुआत के मुताबिक उसको टाइम देना, हंसना, बोलना, दिल लगी करना, काम में हाथ बटा लेना। वजुज़अन लिअहलिही, आपका एक हिस्सा अपने आपका घर का अपने घर वालों के लिए होता था। वजुज़अन लिनफ्सिही, और अपने लिए भी एक वक्त आपका था। इन लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ा, आपके नफ्स का भी आप पर हक है, आपको खुद भी राहत पहुंचानी है। हमारी बॉडी हमारी नहीं होती, हमारी हेल्थ हमारी नहीं होती, ये अमानत है किसी की हमारे पास, जिसका हमको हिसाब देना है। इसलिए अपनी हेल्थ की फिक्र रखना शरान फर्ज है, अपने जिस्म की हिफाजत करना शरान फर्ज है, अपने राहत का लिहाज रखना शरान फर्ज है, बकदर जरूरत। राहत का लिहाज का ये मतलब नहीं है कि बस अब नहीं मेरी राहत लिहाज का लिहाज फर्ज है। तो हमारा एक दोस्त आया था, गुज़िश्ता हफ्ता सो गया हमारे कमरे में, बोल के तो मैं सो जाता हूँ आपके पास। मैंने कहा ठीक है सो जाओ। अब उसको उठाया 11 बजे, वो कह रहा कि नहीं मुझे तो 10 घंटे पूरे सो गए। तो ऐसी राहत थोड़ी मुराद है। सुबह 11 बजे उसको उठाया, नहीं मुझे तो 10 घंटे नहीं, 6 घंटे 7 घंटे बस है सोने के लिए, नींद के लिए 6-7 घंटे बस है, और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ये कि बस 3-4 घंटे सोते हैं, ये भी गलत लिखा है उलमा ने, क्योंकि 3-4 घंटे की नींद आदमी को बस नहीं है। अभी नहीं पता चल रहा, जब बड़ी उम्र को पहुंच जाएगा तो ये कम सोने का नुकसान जब जाहिर होगा। मना किया है, अतीबा कहते हैं डॉक्टर से 6 घंटे का तुम सोया करो। इन लिनफ्सिका अलैका हक़्क़ा, इन लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, आपकी बीवी का हक है, आपकी जान का अपना हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा अपने घर में अपनी जान के लिए, अपने नफ्स के लिए था। लेकिन चूंकि आप सरापा ईसार थे, सरापा कुर्बानी थे, शफ़क़त रखते थे, रहमत रखते थे, दुनिया की बेसबाती बेहकीकती आप पर खुली हुई थी, और आपने साफ फरमा दिया था कि ला राहत बादल यौम, आज के बाद राहत का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जब वही आ गई थी तो आपने फरमा दिया था कि अब राहत गई। तो एक खास मिशन था आपके सामने, काम था। एक ऐसे वक्त में अल्लाह पाक ने वो काम किया था कि दुनिया में, पूरी दुनिया में गुमराही फैली हुई, जुल्मत फैली हुई थी, सिर्फ बुतपरस्ती फैली हुई थी, बेहयाई बदतमीजी फैली हुई थी। अल्लाह ने फरमाया कि पूरे आलम को बदलना है। जो हुजूर ने फरमाया ना कि जब पहले वही नाजिल हुई तो लक़द ख़शीयतु अला नफ़्सी, मुझे तो अपनी जान का अंदेशा हो रहा है। इसके मतलब में मुहद्दिसीन ने बहुत सी बातें कही कि हुजूर ने ये जुमला किस मायने में फरमाया है। मुहद्दिसीन ने जहां और बातें फरमाई है, वहां ये बात फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाने का और रसूल बनाने का मतलब ये था कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है और आप अकेले को पूरी दुनिया को बदल देना। तो कोई मामूली चैलेंज था वो। जैसे बोला लक़द ख़शीयतु अला, मुझे तो अपनी जान का डर हो रहा है कि कैसे होगा। हुआ, सारा आलम बदल गया। आप आए तो दुनिया के दिन फिर गए, पूरी दुनिया बदल गई। हक़ ताला शानू ने ऐसा करम फरमा दिया। तो ये इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि अपने हिस्से का जो वक्त घर में होता था, उस हिस्से को आप फिर लोगों पर तकसीम कर देते थे, उसमें से कुछ लोगों को दे देते थे। उसमें भी एक खास तरतीब थी, उसमें खवास आते थे आपके पास, खास दोस्त, खास आपके जो आपके खादिम होते, बहुत ज्यादा चाहने वाले, बेतकल्लुफ होते, वो आया करते थे। और वो बेतकल्लुफ आके टाइम पास करना, इधर उधर वक्त जाया करना वो नहीं होता था। नहीं, उनको आप उनके मरातिब के एतबार से मशवरे देते थे, मशगूल फरमाते थे, काम में लगाते थे कि ये काम करो, देखो फलां का ये काम है, फलां का वो काम है। उम्मत के जो जरूरियात हुआ करती थी उनमें उनको मशगूल करते, और ऐसे ही लोगों को अपने पास बुलाते भी थे। फजूल वक्त जाया करना तो था ही नहीं वहां पे।
ٹائم ضائع نہیں کیا جاتا تھا. وقت اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ ضائع کی جانے والی چیز نہیں ہوتی. یہ 3 چیزوں میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر میں رہنے کا وقت تھا وہ 3 حصوں میں اس طرح سے بٹا ہوا تھا. ضروری آرام بھی کر لیا. اور پھر آپ کی تو قربانیاں بڑی عجیب تھی. گھر میں جو آپ عبادت انجام دیا کرتے تھے وہ بھی بڑی عجیب تھی. راتوں میں جو عبادت انجام دیتے تھے اس کی شان بھی بڑی عجیب تھی. ایک مرتبہ میں ایسے مطالعہ کر رہا تھا، بہت دن پہلے کی بات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبادت میں دیکھنا چاہیں جب دیکھ سکتے تھے، اور جب آرام کرتے ہوئے دیکھنا چاہیں جب دیکھ سکتے تھے رات میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بتایا محدثین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے کہ 3 بجے سے مثلا 4 بجے تک عبادت کرنا ہے رات میں تو کنٹینیو ہمیشہ 3 سے 4 تک بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرتے تھے. بلکہ 3 سے 4 تک کبھی کرتے تھے تو 2 سے 3 تک کبھی کرتے تھے، 1 سے 2 تک کبھی کرتے تھے، 12 سے 1 تک کبھی کرتے تھے. پھر وہ 3 سے 4 میں آرام فرماتے تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ رات میں پورا وقت عبادت کے حصے میں کبھی نہ کبھی یوز ہوتا رہے. رات میں پورا وقت جو آرام کا ہے وہ آرام کے اعتبار سے کبھی نہ کبھی یوز. یہ بہت مجاہدے کی بات ہے. ایک عادت بنا لینا تو پھر بھی ایزی ہے، لیکن اس میں تو بہت ہی مجاہدہ ہے. ایک وقت میں آج ایک وقت میں آپ نے عبادت کی تھی تو کل اس وقت میں آرام کر کے دوسرے وقت میں کرنا. کل آپ نے دوسرے وقت میں عبادت کی تھی تو اس میں آرام کر کے تیسرے وقت میں کرنا. یہ تو بہت ہی محنت کا کام ہے، بہت مجاہدہ. لیکن آپ ایسا فرماتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر بھی وقت دیتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مخلوق کو بھی اور ٹائم دیا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے یہ بھی بات ہے کہ جب آپ باہر نکلتے تو آپ کا باہر نکلنا کیسا ہوتا. جب آپ بات فرماتے گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو میں کیا چیز ہوا کرتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت علی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج کر باہر نکلنا کیسا ہوتا تھا، آپ کی مجلس کیسی ہوتی تھی، آپ کی بات کرنے کا انداز کیا تھا، آپ بات کیسے کرتے تھے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نقشہ کھینچا. شمائل ترمذی میں یہ سب تفصیل موجود ہے، وہیں سے میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں تاکہ ہم بھی تھوڑا اپنی زندگی کو ارینج کریں، اس کی ترتیب بنائیں، سوچیں کہ بھائی ایسا کرنا ہے تھوڑا سا. جو باہر نکلنے کے وقت میں آپ کا انداز تھا اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں پھر سے نہ ہوں، 1-2 کان پہ ڈال دیتا ہوں، 1 منٹ باقی ہے. ایک اس میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے جب بات کرتے تو طلاقت وجہ سے بات کرتے. طلاقت وجہ کا مطلب ہے ہر ایک سے جب ملے تو چہرے پہ آپ کے بشاشت ظاہر ہوتی تھی، خوشی، مسکراہٹ، رسپانس دینا جو ہوتا ہے، سامنے والے کو آنند دینا جو ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، آپ اس کو چاہتے ہیں، آپ اس کو پسند کرتے ہیں. آدمی فوراً سمجھ میں آتا ہے نا، ملتا ہے تو اس کی صورت بنی ہوئی ہے اور پیشانی پہ اس نے پل ڈالے ہیں، السلام علیکم، تو ایک انداز ہوتا ہے وہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے بات کرنے میں، یہ سلام نہیں کرنا چاہ رہا، یا تو یہ میرے سے ناراض ہے یا اس کو کوئی اپنا ذاتی ہیڈک ہے، کچھ بیچارہ بڑے پرابلم کے اندر ہے. آپ بتکلف یہ فرماتے تھے کہ اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ تو سارے وہ جو ملتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تو آپ کے عشاق تھے، آپ کے محبوبین تھے، آپ کو چاہنے والے تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے، آپ کی تربیت میں تھے. تو آپ کے ملنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ طلاقت سے وجہ سے انتہائی بشاشت کے ساتھ ملتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ملنا. اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف ایسی کہ لا یعنی سے پرہیز. جو چیز کام کی ہوتی، جو بات کام کی ہوتی وہ فرماتے، جو چیز کام کی نہ ہوتی وہ نہ فرماتے. بقیہ باتیں پھر سناؤں گا، جنہوں نے سننے سے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیجیے.